السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو کستاف عباس ولاگس۔ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں جی۔ یہ صبح کا ٹائم ہے تو میں بچوں کے لیے لنچ ریڈی کر رہی ہوں۔ ہمارے یہاں تو جو دن ہی سٹارٹ ہوتا ہے نا وہ کچن سے ہی سٹارٹ ہوتا ہے۔ صبح اٹھتے ساری سب سے پہلے بچوں کو اٹھا کے کچن میں ہی آنا پڑتا ہے، بچوں کا لنچ باکس ریڈی کرنا ہوتا ہے ان کے لیے۔ بریک فاسٹ تو میرے بچے کر کے نہیں جاتے ہیں، وہ لنچ میں ہی ایسی چیز لے جاتے ہیں جو وہ اسکول میں، کیونکہ وہ کہتے ہیں ماما ہمارا جلدی بریک ٹائم ہو جاتا ہے اور دودھ وہ پی کر جاتے ہیں، تو پھر وہاں پر وہ اپنی فرینڈس کے ساتھ مل کر تو لنچ کر لیتے ہیں۔ یہاں پر میں ان کے لیے برگر بنا رہی ہوں۔ یہ میری وہی ہوم میڈ پیٹیز ہیں جو میں نے بنائی تھی، وہ تو اس دن ختم ہو گئی تھی تو پھر میں نے اگین بنا کے فریز کر لی تھی کہ جب بھی بچوں کا دل چاہے تو پھر میں انہیں بنا کر دے دوں گی۔ آج کل تو نا بچوں کے اسکول کی ٹائمنگ ہی کچھ ایسی ہے کہ بس اٹھ جاتے ہیں تو اس کے بعد کوئی ٹائم نہیں ہوتا کہ ریسٹ وغیرہ بھی کر لیں پہلے۔ اور کچھ یہ بھی ہے کہ پہلے فجر میں اٹھ جاتے تھے، چلو نماز پڑھ لیا، ساتھ ہی بچوں کو اٹھانے کا ٹائم ہو جاتا تھا، بچے چلے گئے ہیں اور کوئی ریسٹ بھی 1-2 گھنٹہ ہو جاتا تھا۔ اور اب کیا ہوتا ہے کہ صبح اٹھ جاؤ اور بعد میں نیند ہی نہیں آتی، یہی سوچ سوچ کے ابھی اٹھنا ہے بچوں کو بھیجنا ہے، اور اسی میں سارا ٹائم گزر جاتا ہے۔ پھر اٹھو، پھر بچوں کو بھیجو، اور بس ٹائم ہو جاتا ہے جی 9:30 9:45 یعنی کہ ہو گئے ہیں، تو کوئی ٹائم ہی نہیں، یعنی ریسٹ وغیرہ کریں اور پھر فل ڈے بس یہی کچھ ہی کرنا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بس میں نے بچوں کا لنچ باکس ریڈی کر لیا، اور سب سے پہلے میں اٹھ کے ان کا لنچ باکس ہی ریڈی کر لیتی ہوں اور دودھ بنا لیتی ہوں، تاکہ پھر میں بعد میں بچوں کی ہیلپ کر لوں ان کے ڈریسنگ وغیرہ میں۔ تو آج کے ولاگ میں نا میں آپ سے قرآن پاک کی ایک بہت ہی پیاری اور تاثیر رکھنے والی صورت کا ذکر کروں گی، جس کی میں تلاوت کرتی رہی ہوں شادی سے پہلے بھی، اور ابھی بھی میں اس کی تلاوت کرتی ہوں۔ وہ ہر اس لڑکی کو پڑھنی چاہیے جس کی ابھی شادی نہیں بھی ہوئی، اور جس کی شادی بھی ہوئی ہے وہ بھی اس کی تلاوت کرے اور ڈیلی کریں۔ ڈیلی بیسس میں نہیں بھی کر سکتے تو اس کی تلاوت وہ اپنی لائف میں ضرور رکھے، اس کے بہت ہی زیادہ بینیفٹس ہیں۔ اور جو لڑکیاں جن کی ابھی شادی نہیں ہوئی اور وہ اچھے رشتے کے انتظار میں ہے، اپنے اچھے نصیبوں کے لیے وہ اس کو پڑھیں، اور مائیں اپنی بچیوں کو ضرور تاکید کریں کہ وہ اس صورت کی ضرور تلاوت کریں، تاکہ اللہ پاک ان کے بہترین اور اچھے اسباب بھی پیدا کرے رشتوں کے، اور ان کے نصیب بھی بہت اچھے کرے۔ میں نے تو نا پریکٹیکل اپنی لائف میں اس صورت کے اتنے اثرات دیکھے ہیں نا، میں تب سے اس صورت کی تلاوت کرتی ہوں جب میں مدرسے میں پڑھتی تھی شادی سے پہلے، اور مجھے ٹیچر نے بتایا تھا کہ بھئی آپ اس صورت کی تلاوت کریں اور اس طرح سے کریں، اور اپنے اچھے نصیب کے لیے دعا کریں، اور ہر بچی کو اس صورت کی تلاوت کرنی چاہیے اور اپنے اچھے نصیب کی دعا کرنی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہت بہترین اسباب بھی پیدا کرتے ہیں اور اس کے نصیب بہت اچھے کھولتے ہیں۔ اور واقعی میں الحمدللہ اللہ پاک نے اپنے پاک کلام پاک کی برکت سے مجھے بہت ہی اچھا گھر عطا فرمایا اور اتنا اچھا لائف پارٹنر دیا، بہت ہی اچھے میرے نصیب کھولے۔ میرے شوہر بہت اچھے ہیں، بہت لونگ، بہت کیئرنگ، میں ان کی کیا تعریف کروں۔ الحمدللہ اللہ پاک نے بہت اچھا لائف پارٹنر مجھے عطا فرمایا ہے۔ میں تو جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کر لوں نا کم ہے، اور اپنے ہسبینڈ کی جتنی بھی تعریف کر لوں نا وہ مجھے کم ہی لگتی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ بہت ہی اچھے میرے ہسبینڈ ہیں۔ اور آپ بھی جس طرح میں آپ کو بتاؤں گی تو آپ بھی اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کریں، اور میں نے اپنی لائف میں جس کو بھی بتایا نا، میں نے دیکھا ہے کہ اللہ پاک نے اس کے نصیب بہت اچھے کھولے ہیں، بہتر سے بہترین اسے ساتھ عطا فرمایا ہے، اور جیسا وہ چاہتے ہیں ویسا ہی عطا فرمایا ہے۔ کسی بھی عمل کے لیے نا آپ کا یقین پختہ ہونا بہت ضروری ہے، آپ کا اللہ پر توکل ہونا بہت ضروری ہے۔ ایک جو بات آ جاتی ہے نا شک والی، وہ نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ پر آپ کا یقین ہونا چاہیے۔ امید تو انسانوں سے ہوتی ہے، اللہ سے امید بھی نہیں رکھیں، اللہ پر یقین رکھیں۔ امیدیں تو ٹوٹنے کے لیے ہوتی ہیں، تو امیدوں کا تعلق صرف انسانوں سے ہے، کیونکہ انسان ہی ہیں جو امیدیں توڑتے ہیں۔ اللہ جو ان سے ہے نا وہ یقین کے منصب پر فائز ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا یقین والا ہی جو ہے نا وہ رشتہ ہونا چاہیے۔ تو اللہ کے لیے آپ جو بھی کام کریں نا، جو بھی آپ اس کا کلام پڑھیں، وہ پورے یقین سے پڑھیں، پورے توکل کے ساتھ آپ کریں، کیونکہ اسلام میں پہلا رکن بھی توحید کا ہی ہے، پورے ایمان اور یقین کا ہی ہے۔ تو پھر بس یہاں پر نا بچے چلے گئے تھے، تو اب میں سب سے پہلے میں ڈیلی میرا ایک کام یہ والا ہے کہ میں یہ ضرور دیکھتی ہوں کہ آج لاہور میں نوافل جو نمازیں ہیں نا ان کی ٹائمنگ کیا چل رہی ہے، کیونکہ دن جون سے نا ڈیلی 1 منٹ کے 2 منٹ
کا نا فرق پڑتا ہے ڈے میں. تو یہ سب میں نا میری عادت ہے شروع سے ہی. میں نا اس شیڈول کو ڈیلی چیک کرتی ہوں کہ بھئی آج تہجد کا کیا ٹائم تھا اور آج اشراق کا کیا ٹائم ہے اور چاشت کا کیا ٹائم ہے, نماز ابابین کا کیا ٹائم ہے. تو مجھے اس کا نا پتہ رہتا ہے کہ بھئی ٹائمنگ کیا ہے. تو آپ میں سے بھی جو کوئی بھی ہے وہ نیٹ سے اس طرح سرچ کر لے. اور جی پھر چاشت کی نماز میں تو پڑھتی ہوں. تو اگر آپ نہیں بھی پڑھتے تو آپ چاشت کی نماز لازمی پڑھیں, کیونکہ یہ نفلی نماز جو سی ہے نا یہ بہت ہی اچھی نماز ہے. اس نماز کو پڑھنے والے کے رزق میں بھی بہت زیادہ کشادگی پیدا ہوتی ہے. تو یہاں پر میں نا بس چاشت کی نماز پڑھ رہی تھی. جیسے ہی میں نے بچوں کو بھیجا نا تو آج لائٹ چلی گئی 9:40 پہ. تو یہاں پر لائٹ بھی چلی گئی تھی لیکن پھر بھی میں نے نماز پڑھنی تھی, میں نے پڑھی. اور یو پی ایس آج ہمارا خراب ہوا ہے, وہ آن ہی نہیں ہوا. تو بس یہاں پر فل اندھیرا ہوا تھا تو میں نا نماز پڑھ رہی تھی. تو میں نے چاشت کے ہوتے ہیں 4 نوافل, وہ میں نے ادا کیے. وہ آپ نے ایک ہی بار اس کی نیت کرنی ہے, 2 کر کے نہیں پڑھنے. 4 نوافل ایک سلام کے ساتھ پڑھنے ہوتے ہیں. اور پھر میں نے وہ ادا کیے. اور میں چاشت کے جو نوافل ادا کرتی ہوں وہ اس طرح کرتی ہوں کہ اس کا جو لاسٹ والا سجدہ آتا ہے نا چوتھی رکعت میں, اس کے آخری سجدے میں 41 بار پڑھتی ہوں یا وہابو یا رزاقو, یا وہابو یا رزاقو, یہ دونوں ملا کر ایک بنتے ہیں. تو یہ میں نے 41 بار سجدے میں پڑھ کر پھر میں نے اللہ اکبر کہہ کے اتحیات پہ آنا ہوتا ہے. اور پھر میں نے سلام پھیرنا ہے. اور اس طرح نماز پڑھنے سے جی یہ میری ماما کا بتایا ہوا یہ طریقہ ہے. وہ کہتی ہیں اس طرح چاشت کی نماز پڑھی جائے نا تو رزق کے دروازے بہت کھلتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بہت رزق عطا فرماتا ہے. اور واقعی میں یہ بالکل ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ واقعی پتہ نہیں کہاں کہاں سے اسباب پیدا کر دیتے ہیں. اور پھر جب آپ چاشت کی نماز پڑھ لیں گے نا تب آپ نے اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرنی ہے جس کا ذکر میں کر رہی تھی. یہ پڑھی ہی چاشت کی نماز کے بعد جاتی ہے. اور ہر اس لڑکی نے پڑھنی ہے جن کی ابھی شادی نہیں ہوئی, اور جن کے ابھی رشتے نہیں ہوئے, وہ رشتوں کے لیے پریشان ہیں, انہوں نے بھی اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے حضور آپ نے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے نیک اسباب پیدا فرمائیں اور آپ کے اچھے سے اچھے آپ کو رشتے ملیں اور آپ کے نصیب بہت اچھے کریں. یہ ہے سورہ جاسیہ اور یہ قرآن پاک میں 25ویں سپارے کے بالکل لاسٹ پہ آتی ہے. اور اس چھوٹی سی صورت ہے, یہ دیکھیں کوئی زیادہ لمبی بھی نہیں ہے. اور آپ نے ڈیلی چاشت کی نماز کے بعد اس کی تلاوت کرنی ہے. اور اگر آپ اپنے بیٹوں کے رشتوں کے لیے بھی پریشان ہیں نا, بیٹوں کو بھی اچھے نصیب کی بھی بہت ضرورت ہے, ان کو بھی اچھی بیویاں ملنی چاہیے. تو آپ اگر لڑکا نہیں بھی کر رہا نا تو ماں اس کو پڑھے اور اس کے اچھے نصیب کے لیے دعا کرے. آپ بلیو کریں کہ اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا کر دیں گے کہ جلد سے جلد آپ کو بہتر سے بہترین رشتہ بھی مل جائے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کے بہت اچھے نصیب کھولیں گے. آپ کو بہترین اللہ تعالیٰ لائف پارٹنر عطا فرمائیں گے. اور جن کی شادیاں بھی ہوئی ہیں نا وہ بھی میری بہنیں اس صورت کو لازمی اس کی تلاوت کریں. ان کی شادی شدہ زندگی بہت اچھی گزرے گی, بہت اچھی. اور اس کے ساتھ لازمی شرط یہ بھی ہے کہ آپ نے یہ نہیں کرنا صرف اب کہ بس چاشت کی نماز پڑھی, سورہ جاسیہ پڑھی, بس جی ختم ہو گیا ہمارا کام. آپ نے 5 وقت کی نماز لازمی پڑھنی ہے. یہ تو کسی بھی چیز کے لیے نا لازمی شرط ہے. کوئی وظیفہ کر لیں, کوئی عمل کر لیں, ہر چیز کے لیے نا نماز تو اولین شرط ہے نا کہ آپ نے نماز ضرور پڑھنی ہے. 5 ٹائم جب آپ نماز پڑھیں گے اور ساتھ میں اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کریں گے, اور جیسے اگر آپ ڈیلی صبح قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں جہاں پر آپ کی سبقی ہے وہیں سے آپ پڑھیں گے, ڈیلی پڑھیں, تو کیوں نہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے مقصد میں کامیابی دے گا, کیوں نہ آپ کے نیک اسباب کھولے گا. جب آپ اللہ کو راضی کریں گے تو اللہ آپ کو کیوں نہ راضی کرے گا. تو آپ نے نا خود بھی جو بھی میرا ولاگ دیکھ رہا ہے وہ خود بھی اس پر عمل کرے, اور آپ نے دوسروں تک بھی اس چیز کو, اس بات کو ضرور پھیلانا ہے کہ ہر وہ بچی جس کی ابھی شادی نہیں ہوئی یا جن کی شادیاں بھی ہوئی ہیں تو وہ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت ضرور کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرے. اور جو بچیاں ابھی کنواری ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے نیک اور اچھے رشتے دیں, عطا فرمائیں اور ان کے نصیب بہت اچھے کھولیں. تو بس جی یہاں پر نا میں اپنے ولاگ کو اینڈ کرتی ہوں. ہماری لائٹ ابھی تک نہیں آئی تھی, لائٹ آج گئی ہوئی تھی. تو بچے یہاں پر اسکول سے بھی آ گئے تھے, میں نے ان کو کھانا وغیرہ بنا دیا. تو پھر اب بس میں آپ سے ملوں گی نیکسٹ ولاگ میں. آپ نے مجھے کامنٹ باکس میں ضرور بتانا ہے کہ آپ کو میرا آج کا ولاگ کیسا لگا. تو چلیں جی میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کر لیں. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. ٹل دین اللہ حافظ.